ناقابل یقین اور بہت عالمی منظرنامے پر ہیڈ لائنز بنانے والی پیش رفت سے آج پاکستان میں لوگوں کے دن کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ پاکستانی وقت کے مطابق کل رات گئے ایک ایسی پیش رفت ہوئی کہ جس نے دنیا کو ہلا دیا ہے، جو کہ خطے میں کشیدگی کا بہت واضح طور پر اضافہ دے رہی ہے، اور اسرائیل کی جو اس وقت بربریت جاری ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس میں مستقبل قریب میں خدا نہ خواستہ کوئی رکاؤ یا کوئی خاتمہ ہونے نہیں جا رہا، بلکہ شاید اس جنگ کا محاذ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے آج بربریت کی ایک نئی تاریخ اس وقت رقم کی کہ جب اپنی نوعیت کے ایک بہت ہی منفرد واقعے میں ایران کے دارالحکومت تہران میں، آپ جانتے ہیں ایران کے صدر ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی جان چلی گئی تھی، پھر ایران میں دوبارہ الیکشنز ہوئے، پھر نئے صدر کا انتخاب ہوا، پوری دنیا میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو ظاہر جس طرح ہوتا ہے سربراہ مملکت کو دعوت دی گئی تھی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے۔ پاکستان سے شہباز شریف صاحب کو جانا تھا، عین موقع پہ خبر آئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے وہ نہیں جائیں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم گئے، اسحاق ڈار صاحب گئے، اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ بھی گئے تھے، انہی میں شامل تھے حماس کے سربراہ، حماس کے سیاسی سیل کے سربراہ، فلسطینی اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم، بہت ہی ہائی پروفائل رہنما جناب اسماعیل ہانیہ صاحب۔ اپنے کمرے میں جب اپنی رہائش گاہ میں جب آرام کر رہے تھے، تب ایک گائیڈڈ میزائل کھڑکی توڑتے ہوئے، جو کہ اسرائیل نے داغا تھا اور کس ملک سے داغا تھا یٹ ریمینز ٹو بی آنسرڈ، وہ ایک داغا جو کہ کھڑکی توڑتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کی شہادت کا باعث بن گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں اگر کچھ ڈیٹیل آپ سے ہم شیئر کریں، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں رہائش گاہ کو ایک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ کو وہاں کے مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے کے قریب نشانہ بنایا گیا، اور وہ کہاں اس وقت رہ رہے تھے؟ مبینہ طور پر پاسداران انقلاب کے زیر انتظام جنگی طور پر محفوظ ایک گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے۔ پاسداران انقلاب کی ریولوشنری فورس، جس کے ہی قاسم سلیمانی صاحب کو بغداد میں شہید کیا تھا ایک ڈرون حملے کے ذریعے امریکہ نے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ شہید ہو گئے۔ وہ ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، اور انہوں نے گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر جو ان کے وہاں کے روحانی پیشوا ہیں آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بتانے سے پہلے آپ دیکھیے یہ منظر کہ جہاں وہ کل انہوں نے ملاقات کی، ظاہر آخری ملاقات جو ثابت ہوئی ایران کی روحانی پیشوا سید علی خامنہئی سے، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک سربراہ جاتا ہے تو دوسرا سربراہ آ جاتا ہے، ایک بڑا آدمی جاتا ہے تو دوسرا بڑا آدمی آتا ہے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے بارے میں جانیے، 1962 میں غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ہی اسماعیل ہنیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ کون سا ٹائم تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ کا باقاعدہ محاصرہ کیا ہوا تھا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے غزہ شہر کی اسلامی یونیورسٹی میں عربی ادب کی تعلیم حاصل کی، پھر دوران طالب علمی اسلامی طلبہ تنظیم میں شامل ہوئے۔ یہ وہی تنظیم تھی جو کہ بعد میں حماس کی صورت اختیار کر گئی۔ 1987 کی یہ بات ہے کہ جب اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی جد و جہد تھی، انتفاضہ کہتے ہیں جس کو ہنیہ فلسطینی نوجوانوں کے احتجاج میں شامل رہے، یہی وہ ٹائم تھا کہ جب حماس کی بنیاد رکھی گئی۔ کم از کم اسرائیل نے ان کو 3 بار جیل میں باقاعدہ قید کیا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے اگر آگے آئیں تو 1992 میں انہیں کچھ دیگر حماس کے رہنماؤں کے ساتھ لبنان میں جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر 1993 میں وہ غزہ واپس آ گئے اور حماس کے جو روحانی رہنما تھے شیخ احمد یاسین ان کے بہت قریب ہو گئے، لیکن پھر 2003 میں ایک قاتلانہ حملے میں اسماعیل ہنیہ اور شیخ احمد یاسین دونوں ایک بالکل بال بچ گئے۔ لیکن اس کے بعد شیخ یاسین کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہادت ہو گئی۔ جب ہو گئی تو اس کے بعد اسماعیل ہنیہ ایک مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ 2006 میں دنیا اس وقت حیران ہو گئی جب عام انتخابات میں وہاں پر حماس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ یہی فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بن گئے۔ 2007 میں انہوں نے غزہ میں باقاعدہ طور پر حماس کی حکومت قائم کر دی، پائنیئرز میں سے تھے۔ 2017 میں وہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بن گئے۔ پھر 2019 میں غزہ چھوڑ کر وہ ترکی اور قطر منتقل ہو گئے، وہاں پر انہوں نے حماس کے سیاسی رہنما کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ ایران گئے تھے وہ ابھی اس دورے میں، اس سے پہلے بھی وہ ایران کے بہت سارے دورے کر چکے ہیں۔ اگر ہم حالیہ تاریخ کی بات کریں تو 2020 میں جب ایرانی کمانڈو وہی پاسداران انقلاب کے جناب قاسم سلیمانی کو امریکی ڈرون حملے میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہید کیا گیا تھا، تب بھی اسماعیل ہنیہ شہید قاسم سلیمانی کے جنازے میں شرکت کے لیے
ایران آئے تھے. پھر 2021 میں جو اسماعیل ہنیہ جو ایران کے صدر تھے، اس سے پہلے ابراہیم رئیسی، کل جس طرح تقریب علم برداری تھی، اس طریقے سے جب ابراہیم رئیسی صاحب کی، ایران کے پچھلے صدر کی تقریب علم برداری تھی، اس میں بھی وہ ایران آئے تھے. اور اس سال انہوں نے انہی ابراہیم رئیسی صاحب کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، اور سب نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کئی سربراہان مملکت تھے، لیکن وہاں پر بھی اسماعیل ہنیہ کو بہت خاص انداز سے ان کو پروٹوکول دیا گیا. وہ متعدد بار ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے ملاقات کے لیے ایران آتے جاتے رہے. یہودی، اب حماس یہ کہتا ہے سب پہ کہ یہودی ایجنٹوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے، یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے، اس قتل سے اسرائیل اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکے گا، اور اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی، اور حماس اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اور جاتے آتے آپ یہ سنیے کہ کس طریقے سے اسماعیل ہنیہ نے گویا اپنے پورے خاندان کی اس سارے تنازع میں قربانی دی ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 25 جون 2024 کو اسرائیل کے فضائی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی بہن اور ان کے 24 دیگر رشتہ دار شہید کر دیے گئے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی 10 اپریل کو عید الفطر کے موقع پر اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملہ کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتوں کو شہید کر دیا. پھر 22 نومبر 2023 میں ان کے ایک اور پوتے شہید ہوئے. تو اس طریقے سے انہوں نے کئی قربانیاں پیش کی. اور اسماعیل ہنیہ نے 15 اگست کو ابھی ترکیہ کی پارلیمان میں خطاب کرنا تھا، جو کہ ظاہر ممکن نہیں رہے گا. اس سے پہلے جب وہ ترکیہ کی پارلیمان میں گئے تھے تو دیکھیے وہاں پر ان کا کس شاندار انداز سے استقبال ہوا تھا. تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال کہ جس سے اب یہ تجزیہ کرنا، یہ افسوسناک تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، یقیناً اب ایران کی جانب سے کچھ نہ کسی قسم کا رد عمل بھی سامنے آئے گا. یہ بھی اب تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ یہ آگے کی طرف جا رہا ہے.